یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جناب مسیح ناصری مر گئے اور ان کا جسم مبارک ایک قبر میں رکھا گیا، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ موت اور تدفین کے بعد جناب مسیح کی قبر خالی پائی گئی۔ بہت سے افراد اور گروہوں نے زندہ مسیح کو دیکھا اور جناب مسیح کے شاگرد پوری طرح سے قائل ہو گئے کہ آپ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ کل تاریخ میں ان حقائق کی تشریح کے لیے بہت سی فطرتی وضاحتیں دی گئی ہیں۔ آئیے 4 مقبول ترین وضاحتوں کی پڑتال کرتے ہیں۔ پہلا، سازشی نظریہ۔ اس نظریے کے مطابق حواریوں نے جی اٹھنے کی جھوٹی خبر بنائی۔ انہوں نے جناب مسیح کا جسم قبر سے چرایا اور پھر جھوٹ بولا کہ جناب مسیح کو زندہ دیکھا ہے۔ اس نظریے کو پے در پے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ نظریہ تاریخی لحاظ سے غلط ہے۔ یہ مسیحی تاریخ کے عقبی آئینے میں بجائے پہلی صدی عیسوی کے یہودیوں کے نقطہ نظر سے حواریوں کو دیکھنے کے بجائے ان کی صورتحال کو دیکھتا ہے۔ یہودی مسیح موعود کے لیے ایسا کوئی تصور نہیں رکھتے کہ جس کو بنی اسرائیل کے دشمن شکست دیں اور ہلاک کر دیں۔ مردوں میں سے زندہ ہونا تو دور کی بات ہے۔ یہودیوں کے خیال میں مردوں میں سے زندہ ہونا ایک عام واقعہ ہے جو صرف دنیا کے خاتمے پر رونما ہوگا، اور اس کا مسیح کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ سازشی نظریہ حواریوں کے واضح خلوص کو زیر بحث لانے میں ناکام رہا۔ جو بات لوگوں کے علم کے مطابق سچ نہیں ہوتی، اس کے لیے وہ جان دینے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ انجیل شریف کا سچے دل سے مطالعہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اس پیغام پر سنجیدگی سے ایمان رکھتے تھے جس کا وہ پرچار کرتے تھے، اور مرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر آج کل کوئی دانشور سازشی نظریے کی حمایت نہیں کرتا۔ حقائق کی وضاحت کے لیے دوسری کوشش موت کا بظاہری نظریہ ہے۔ جناب مسیح حقیقت میں نہیں مرے، انہیں قبر میں ہوش آ گیا اور وہ کسی طرح بچ نکلے اور اپنے حواریوں کو قائل کر لیا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ اس نظریے کو بھی زبردست رکاوٹیں درپیش ہیں۔ پہلی بات، یہ عمل طبی لحاظ سے ناممکن ہے۔ صلیب دینے والے پیشہ ور تھے، وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ پورا یقین کر لیتے تھے کہ صلیب پر لٹکا شخص اتارے جانے سے پہلے ہی مر چکا ہے۔ علاوہ ازیں جناب مسیح پر اس قدر تشدد کیا گیا تھا کہ اگر آپ کو صلیب سے زندہ اتار بھی لیا جاتا تو مہر بند قبر میں مر جاتے۔ دوسری بات، یہ نظریہ بے حد غیر تسلی بخش ہے۔ قبر میں سے رینگ کر نکلنے والے ادھم ہوئے شخص کو مرہم پٹی اور طبی امداد کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے دیکھ کر حواری کیسے یقین کر سکتے تھے کہ آپ شاہانہ انداز کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں؟ نتیجے کے طور پر کوئی بھی انجیل شریف کا مورخ آج کل اس نظریے کی حمایت نہیں کرتا۔ تیسری وضاحت جسم کی منتقلی کا نظریہ ہے۔ غالباً الرمتیہ کے یوسف نے جناب مسیح کے جسم مبارک کو وقتی طور پر اپنی قبر میں رکھ دیا تھا کیونکہ اس کے لیے یہی آسان تھا، لیکن بعد میں وہ لاش کو مجرموں کے مشترکہ قبرستان لے گیا ہو۔ بس جب حواری پہلی قبر پر گئے اور اس کو خالی دیکھا تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ ضرور جناب مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ ایک بار پھر یہ منطقی نظریہ نہیں ہے۔ یہودی شریعت کی روح سے ایک بار جب لاش کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اسے سوائے خاندانی قبر کے اور کہیں منتقل نہیں کیا جاتا۔ مزید یہ کہ مجرموں کا قبرستان مقتل کے قریب تھا تاکہ دفنانے کا مسئلہ نہ ہو۔ علاوہ ازیں یہ کہ جب حواریوں نے جناب مسیح کے جی اٹھنے کا پرچار شروع کیا، اس وقت یوسف ان کی تردید کر سکتا تھا۔ ایک بار پھر کوئی بھی موجودہ دانشور اس نظریے کی حمایت نہیں کرتا۔ آخری نظریہ فریب کا نظریہ ہے۔ حواریوں نے جناب مسیح کو نہیں دیکھا تھا، بس تصور کیا تھا کہ وہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ اس نظریے کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ جناب مسیح ایک دفعہ نہیں بلکہ بہت دفعہ دکھائی دیے، صرف ایک جگہ پر نہیں، مختلف جگہوں پر دکھائی دیے۔ کسی ایک شخص کو نہیں بلکہ مختلف اشخاص کو، ایک فرد کو نہیں بلکہ لوگوں کو، جماعتوں کو، اور فقط مومنین کو نہیں
गैर मोमिनीन को भी दिखाई दिए थे। दूसरी बात ये कि जनाब मसीह के करीब नजर के मसले से हवारी ज्यादा से ज्यादा ये यकीन कर सकते थे कि जनाब मसीह आसमान पर तशरीफ ले गए हैं, मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए, जो उनके यहूदी ईमान के बरअक्स था। मजीद ये कि कदीम दुनिया में किसी मुतवफ़ी को देखना इस बात का सबूत नहीं था कि वो शख्स जिंदा है, बल्कि ये साबित करता था कि वो मर चुका है और आलमे अरवाह में मुंतकिल हो चुका है। बिलाखिर ये नजरिया भी खाली कब्र की वजाहत करने की कोशिश में नाकाम रहा। चुनांचे ये 4 मकबूल तरीन अक्ली नजरिए इन तारीखी हक़ाइक़ की वजाहत करने में नाकाम ही रहे। अब हमें क्या करना होगा? एक और इम्कान चश्मदीद गवाहों की वजाहत है कि खुदा ने जनाब मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। बहुत से नजरियात के बरक्स खाली कब्र जिंदा मसीह का दिखाई देना और हवारियों के अपने ईमान की खातिर मर मिटने की मंतकी वजाहत है। लेकिन क्या ये वजाहत तसल्ली बख्श है? आखिर इस माफ़ौक़ल फितरत मोजज़े की वजाहत के लिए खुदा का अमल दखल मतलूब है। इसके बारे में जरा सोचें। अगर खुदा के वजूद का होना मुमकिन है तो फिर मोजज़ों का होना भी मुमकिन है। इस वजाहत से इनकार नहीं किया जा सकता। यकीनन खुदा का वजूद है। आप क़यामत की वजाहत कर सकते हैं?